حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ بہت زمانے پہلے اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم نبی اور بادشاہ تھے جن کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام تھا۔ وہ حضرت داؤد کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ انہیں ایسی حکمت دی گئی تھی کہ وہ مشکل سے مشکل مسئلے کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں پرندوں اور بعض جانوروں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی تھی۔ ہوا بھی اللہ کے حکم سے ان کے تابع تھی اور جنات بھی ان کے حکم کے مطابق کام کرتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم لشکر کے ساتھ سفر پر نکلے۔ ان کے ساتھ انسان، جنات اور پرندوں کے لشکر تھے۔ راستے میں وہ ایک وادی سے گزرے جہاں بے شمار چونٹیاں رہتی تھیں۔ اچانک ایک چونٹی نے اپنی ساتھی چونٹیوں کو آواز دی، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ تاکہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں کی بات سن لی۔ وہ مسکرائے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے انہیں اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے۔ انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں۔ کچھ عرصے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہدہد نامی پرندہ موجود نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہدہد بغیر کسی وجہ کے غائب ہوا تو اسے سزا دی جائے گی۔ تھوڑی دیر میں ہدہد حاضر ہوا اور بولا، اے اللہ کے نبی، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ میں سبا نامی علاقے سے آیا ہوں۔ وہاں ایک ملکہ حکومت کرتی ہیں جس کا نام بلقیس ہے۔ اسے بڑی دولت اور طاقت حاصل ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بات سن کر فرمایا، ہم دیکھیں گے کہ تم سچ کہتے ہو یا نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور ہدہد کے ذریعے ملکہ بلقیس کے پاس بھیجا۔ خط میں لکھا تھا، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار بن کے میرے پاس آ جاؤ۔ جب ملکہ بلقیس نے خط پڑھا تو اس نے اپنے مشیروں کو جمع کیا اور مشورہ مانگا۔ مشیروں نے کہا، ہم طاقتور ہیں لیکن فیصلہ آپ کا ہوگا۔ ملکہ نے پہلے تحائف بھیج کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمانا چاہا، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحائف قبول نہیں کیے۔ جو نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں وہ تمہارے تحفوں سے کہیں بہتر ہیں۔ اس کے بعد ملکہ بلقیس خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آنے کے لیے روانہ ہوئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے پوچھا، تم میں سے کون اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟ ایک طاقتور جن نے کہا، میں اسے آپ کے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا۔ لیکن ایک ایسے شخص نے جسے اللہ نے خاص علم عطا کیا تھا کہا، میں اسے آپ کی پلک جھپکانے سے پہلے لے آؤں گا۔ اللہ کے حکم سے ملکہ بلقیس کا تخت فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ جب ملکہ بلقیس دربار میں پہنچی تو اس سے پوچھا گیا، کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ وہ حیران ہو کر بولی، ایسا لگتا ہے کہ یہی میرا تخت ہے۔ پھر اسے ایک شاندار محل میں لے جایا گیا جس کا فرش شیشے کا تھا۔ ملکہ نے اسے پانی سمجھا اور اپنے کپڑے سمیٹ لیے۔ تب اسے معلوم ہوا کہ یہ شفاف شیشے کا فرش ہے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور اللہ کی قدرت دیکھ کر بہت متاثر ہوئی۔ آخر کار ملکہ بلقیس نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اب
میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تمام جہانوں کے رب اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے ایک پوری قوم کو حق کا راستہ دکھایا۔ سبق: اللہ کی نعمتوں پر ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ طاقت اور دولت سے زیادہ اہم چیز ایمان اور نیکی ہے۔ حکمت، انصاف اور اچھے اخلاق سے لوگوں کے دل جیتے جا سکتے ہیں۔ سچی رہنمائی اور اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔